اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر اللہ تمہیں آزما رہا ہے تو جو تم نے مانگا ہے وہ اس کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ اس خیال کو تمہارے دل سے جوڑتا ہی کیوں؟ اگر اس نے تمہارے مقدر سے نہ جوڑنا ہوتا وہ انتظار کیوں کرواتا تمہیں؟ اگر اس نے معجزہ نہ کرنا ہوتا ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ کیوں شک ہوتا ہے تمہیں کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سی دیر کی بات ہے، ذرا سے صبر کی بات ہے بس۔ تم تو اس میں ہی گھبرا گئے ہو کیوں؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی سننے والا نہیں ہے، تو جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو وہ پھر کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا اب بھی میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے، اب بھی مانگتا ہے مجھ سے۔ جب ہر امید ختم ہو گئی ہے، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ بہترین موجود ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تمہیں اپنے لیے بہتر لگا تھا۔ جو تمہارا ہے اس پر یقین رکھنے کا، صبر کر کے کن ہونے تک کا انتظار کرنے کا۔ ہم جو چیزیں اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعائیں، صدائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب وقت ہے آزمائشوں سے لڑ کر اچھائی کے راستوں میں معجزوں کا انتظار کرنے کا۔ میرا دل کہتا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب سن رہا ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو ناممکن ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کی دسترس سے بھی باہر ہو؟ تو پھر یہ مایوسی کیسی جب وہ ہاتھ کو اٹھا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی بناوٹ کو جملوں میں ترتیب دینا سکھا دیتا ہے۔ وہ رب دعاؤں کو بھی ناممکن ذریعوں سے قبول کر لیتا ہے۔ تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ معجزاتی ہے۔ جو باعث تکلیف ہے اس برے کو بہتر بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ اور کیا دیکھا نہیں تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں
سورہ آل عمران میں اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو شک کیسا، یہ نا امیدی کیسی؟ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ آمین۔